اسلام آباد میں کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں. یوں آپ سمجھ لیجئے کہ 5 سال کے بعد یہ کیا کہتے ہیں بیریئر ایک طرح سے ٹوٹا ہے. پی ٹی آئی اور جے یو آئی فیک کے درمیان ملاقات ہوئی ہے. یعنی پی ٹی آئی کے وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہونا یہ ایک غیر معمولی سی چیز ہے جس کے اوپر بہت سارے لوگ حیران بھی ہوئے کہ یہ ملاقات کیسے ہو گئی. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 5 سال کے بعد یہ اہم ترین ملاقات ہوئی ہے. آلدو کہ اس ملاقات کے بعد اسد کیسر صاحب نے اس بات کی سختی سے تردید کی ہے کہ یہ ملاقات نان پولیٹیکل تھی. یعنی اس میں سیاسی معاملات کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہوئی. بار بار ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ رابطے آپ کے جاری رہیں گے یا کیا اندر ڈسکشن ہوئی, تو ان کا ایک ہی کہنا تھا کہ وہ صرف فاتح خوانی کے لیے آئے تھے. یہ ان کے رسم و رواج کا حصہ ہے, ان کے روایات میں شامل ہے کہ ایسا کوئی مومنٹ ہو تو وہ ایک دوسرے کے پاس جا کے تعزیت کرتے ہیں. صحافیوں نے ان سے بار بار یہ کویشچن کیے کہ کیا فردر بھی ملاقاتیں ہوں گی, تو انہوں نے کہا فی الحال تو ہماری ملاقات نان پولیٹیکل تھی, لیکن آگے دیکھتے ہیں کیا حالات ہوتے ہیں. لیکن سٹل ان ملاقاتوں میں کچھ نہ کچھ انڈیکیشنز ضرور ہیں. ایک پوری ٹریل ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. محمد علی درانی جو کچھ دنوں پہلے ایکٹیو ہوئے تھے مفاہمت کا نام لے کے یا پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کے لیے, ان کی ملاقات ہوئی صدر عارف علوی صاحب سے. اس کے بعد محمد علی درانی آگے ملے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. پھر مولانا فضل الرحمان ملے آصف زرداری کے ساتھ. پھر آصف زرداری کی پارٹی نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ پی ٹی آئی کے بغیر کوئی بھی الیکشن ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوگا. پھر محمد علی درانی کی ملاقات ہوئی پی ٹی آئی کے ایک وفد کے ساتھ جس میں اسد کیسر شامل تھے, اور آج اسد کیسر کی ملاقات ہوئی پھر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جس میں علی محمد خان بھی شامل تھے. تو یہ جو ٹریل اس طرح سے چلتی آ رہی ہے, رابطوں کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو انڈر ڈسکشن ہے, جو انڈر دا ٹیبل بہت ساری باتیں طے ہو رہی ہیں, اور سب کی سب پاکستان تحریک انصاف کو پولیٹیکل سپیس دلوانے کے حوالے سے ہی ہو رہی ہیں. اب یہاں پر یہ کویشچن آ سکتا ہے کہ جن کے خلاف سیاست کی یا جن کے خلاف پورا محاذ بنایا مولانا فضل الرحمان کے خلاف, کیا ان سے ہم جا کے بات کر سکتے ہیں, یا پی ٹی آئی اب ان سے جا کے بات کرے گی کہ مفاہمت کے لیے کردار ادا کرے؟ تو یہ صرف مولانا فضل الرحمان یا پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں آصف زرداری بھی انوالو ہیں, مولانا فضل الرحمان خود بھی انوالو ہیں جن کو بہت سارے سہانے خواب دکھائے گئے. زرداری صاحب بھی اس میں برابر کے شامل رہے, لیکن ایٹ دی اینڈ پھر پتہ لگنے لگا کہ جناب سارا پروٹوکول ساری توجہ کا محور مرکز تو بس 2-3 لوگ ہی رہ گئے ہیں, باقی سارے تو بالکل سنگل آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو ایسے میں اگر پی ٹی آئی کو بھی بالکل سائیڈ لائن کر دیا یا نکال دیا تو اس کے بعد ہماری بارگیننگ پوزیشن کیا رہ جائے گی اور ہم کہاں پر سٹینڈ کریں گے؟ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ایک لمبے ٹائم کے لیے بھی سوچا جا رہا ہے کہ یار آگے جا کے ہم نے کیا کرنا ہے. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پریزیڈنٹ سے جو ملاقات ہوئی, سب سے اوپر تو پریزیڈنٹ تھے نا جن سے ملاقات ہوئی محمد علی درانی کی, تو پریزیڈنٹ کے پاس پیغامات کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو ان کی تو عمران خان سے کوئی ملاقات نہیں ہو رہی. تو پریزیڈنٹ سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ رؤف حسن کی ہو رہی ہیں اور عمیر نیازی کی ہو رہی ہیں, اور عمیر نیازی ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. جب وہ جاتے ہیں ہدایات لے کے عمران خان صاحب کے ساتھ, ان سے مل کے ہدایات لے کے وہ واپس آتے ہیں پی ٹی آئی کے 2-3 لوگوں کے پاس, اور وہ دین جاتے ہیں پریزیڈنٹ کے پاس. تو یہ اس طرح سے سارا کچھ چل رہا ہے. تھوڑی سی مشکل ٹریل تھی, لیکن آئی ہوپ کہ آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیسے یہ مفاہمتی ٹریل جو ہے یا ٹرین جو ہے وہ آگے بھگائی جا رہی ہے.